رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس، محترم اور بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ماہ مقدس کا چوتھا جمعہ ہے۔ عام طور سے اس ماہ مقدس کے اندر 4 ہی جمعے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ماہ مقدس میں 5 جمعے ہوں گے۔ تو یہ ایک جمعہ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے بطور نعمت کے ہمیں ملا۔ اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں یہ ایک آیت مبارکہ قرآن مقدس کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے متعلق میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اللہ جل جلالہ کا قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے اقترب للناس حسابہم، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ ہیں کہ ابھی بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہماری زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کی مہلت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ان تمام باتوں سے بے خبر ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ علامہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ اے دوست تجھے کیا معلوم، اے دوست تجھے کیا پتہ کہ وہ کپڑا بازار کے اندر پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ تو ہم میرے پیارے بھائیوں موت کو بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں موت ہمیں کبھی نہیں بھولتی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں اور اپنے پالنہار کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزاریں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کھانا پینا وقت پر مل رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں وقت پر مل رہی ہوتی ہیں، تو انسان خدائی لہجے میں بات کرنا شروع کر دیتا۔ ایسے انسانوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے، یا پھر کہیں کہ ایسے انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی زمین کو ہلاتے ہیں، کبھی کبھی زمین کو جھنجھوڑتے ہیں، اور پھر زمین کے اندر زلزلے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی حال ہی میں ہمارے ملک کے مختلف حصوں کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ ابھی آپ دیکھیں ترکی کے اندر شدید زلزلہ آیا، جس میں ایک بڑی تعداد میں انسانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ابھی کچھ سالوں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نیپال کے اندر شدید زلزلہ آیا، جس میں یوں سمجھیں کہ محض 1 منٹ کے اندر 10,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ سینکڑوں بلند و بالا عمارتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی،
اور یوں سمجھ لیجئے کہ محض 1 منٹ کے اندر 30,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اور محض 1 ہی منٹ کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ انسان میرے پیارے بھائیوں بے گھر ہو گئے۔ ابھی آپ دیکھیں کچھ سالوں پہلے، یوں سمجھ لیجئے کہ گزشتہ صدی کا ایک بہت ہی بڑا زلزلہ چین کے اندر آیا، جس میں تقریباً 7 لاکھ انسان میرے پیارے بھائیوں موت کے منہ میں چلے گئے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ کیلیفورنیا کے اندر زلزلہ آیا تو زمین کے اندر دراڑیں پڑ گئی، کئی منزلہ عمارتیں زمیں بوس ہو گئی، ہائی وے کے پل جو ہیں وہ اکھڑ کر کے دور جا گرے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے، یا پھر آپ کہیں کہ آنن فانن، کئی گاؤں زمین سے ایسے مٹے، ایسے غائب ہوئے کہ صفحہ ہستی کے اوپر ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اس لیے آج جو ہمارے بیان کا عنوان ہے وہ میرے پیارے بھائیوں یہی ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں زلزلے آنے کی عام طور سے 2 وجہ ہوتی ہیں، تھوڑی سی بڑھاتے ہیں۔ ایک وجہ تو ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں طبعی، اور ایک وجہ ہوتی ہے شرعی۔ زلزلہ آنے کی طبعی وجہ تو یہی ہے کہ جب یہ زمین بنی تو انتہائی گرم حالت میں تھی، اس کی جو اوپر کی سطح ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اس کے اندر ابھی بھی کافی آگ موجود ہے۔ جب کبھی وہ آپس میں سیٹل ہوتی ہے تو میرے پیارے بھائیوں یوں سمجھیں کہ زمین کے اوپر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے۔ یہ زلزلے زمین کے مختلف حصوں میں آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ روزانہ دنیا کے اندر تقریباً 100 زلزلے آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، معمولی قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں نوٹ نہیں کر پاتے، فقط آلات کے ذریعے ان کا پتہ چلتا ہے۔ اور دیکھیں زلزلہ آنے کی ایک وجہ ہوتی ہے میرے پیارے بھائیو شرعی، کہ کبھی کبھی انسان کے اعمال اتنے بگڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی انسان کے اعمال اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، انسانوں کو ہلانے، انسانوں کو جگانے کے لیے زمین کے کسی ٹکڑے کو ہلنے کا حکم دیتے ہیں، اور زمین کا وہ ٹکڑا ہلنے لگتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں میرے عزیز بھائیوں زلزلہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا اور یہ فرمایا کہ ٹھہر جا، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا پروردگار چاہتا ہے، رب کریم چاہتا ہے کہ تم توبہ تائب ہو جاؤ، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زبان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، انسان اپنے معاصی سے توبہ کرے، انسان اپنی خطاؤں سے توبہ کرے، انسان غفلتوں سے، سستیوں سے توبہ کرے، اسی طرح انسان عیاری، مکاری، فحاشی، اس طرح کے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ زلزلے بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زلزلے آنے کی 3 وجہیں بتائی، 3 علامتیں بتائیں، توجہ سے سننے والی بات ہے۔ پہلی وجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان فرمائی کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنے لگیں
تو سمجھ لیجئے کہ یہ زلزلہ آنے کی ایک علامت ہے۔ کیا فرمایا؟ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنے لگیں۔ آج آپ دیکھیں ہماری کتنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو میرے پیارے بھائیوں اپنے شوہروں کے لیے تو خوشبو استعمال نہیں کرتی، لیکن ہاں اگر کسی شادی میں جائیں گی، پروگرام میں جائیں گی، تقریب میں جائیں گی تو خوشبو لگا کر کے جائیں گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہماری کتنی نوجوان بچیاں ہیں جو میرے پیارے بھائیوں اسکول میں جاتی ہیں، اسی طرح کالجز میں جاتی ہیں، اور وہ میرے پیارے بھائیوں خوشبو لگا کر کے جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب عورت اپنے بدن پر خوشبو اس لیے لگائے، جب عورت اپنے بدن پر خوشبو اس نیت سے لگائے کہ لوگ میری جانب متوجہ ہوں، غیر مرد میری جانب مائل ہوں، تو میرے پیارے بھائیوں یہ زلزلہ آنے کی ایک علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری علامت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان فرمائی کہ جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں شرم اور جھجک محسوس نہ کریں، عار محسوس نہ کریں، تو یہ بھی زلزلے آنے کی ایک علامت ہے۔ کیا فرمایا؟ جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ننگے ہونے کو عار کی بات محسوس نہ کریں۔ اب دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اس ننگے ہونے کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چہرے کا ننگا ہونا، اس کو تو آج کے دور کے اندر کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ کہیں گی کہ یہ میری خالہ کا بیٹا ہے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس سے کیسا پردہ۔ اسی طرح آپ بعض عورتوں کو کہتے ہوئے سنیں گے کہ بھائی چہرے کا تو پردہ ہی نہیں، یعنی اب مفتیاں بھی بن بیٹھی اور فتویٰ بھی دینے لگی۔ کوئی میرے پیارے بھائیوں ان عورتوں سے یہ پوچھے کہ احرام کی حالت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ احرام کے علاوہ عام حالت میں عورت کے چہرے کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ احرام کی حالت میں عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے، بلکہ جو کپڑا ہے وہ ذرا چہرے سے دور کو رکھے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ جب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اگر میرے پیارے بھائیوں پردہ نہیں تھا تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ پردے کے پیچھے سے مانگے؟ پتہ چلا کہ پردہ ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں تھوڑا اور آگے بڑھیں، آپ دیکھیں ہماری کتنی مائیں ایسی ہیں، ہماری کتنی بہنیں ایسی ہیں، ہماری کتنی بیویاں ایسی ہیں جو میرے پیارے بھائیوں اپنا سر نہیں ڈھانکتی، اسی طرح اپنا چہرہ نہیں ڈھانکتی، اسی طرح ان کے بازو کھلے رہتے ہیں۔ اسی طرح گھروں کے اندر اگر کوئی مرد کام کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے پردہ نہیں کرتی۔ اگر اپنے بھائی کا کوئی دوست آ جائے، اگر اپنے شوہر کا کوئی ملنے والا آ جائے تو میرے پیارے بھائیوں اس سے پردہ نہیں کرتی۔ یاد رکھیں یہ بھی ننگے ہونے کے درجات ہیں۔ اسی طرح یورپ کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہاں تو عورتیں غیر مردوں کے لیے ہر دم ننگی ہونے کے لیے تیار رہتی۔ تو یاد رکھیں جب عورتیں غیر مردوں کے لیے ننگا ہونے میں شرم اور جھجک محسوس نہ کریں تو یہ بھی زلزلہ آنے کی ایک علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زلزلہ آنے کی تیسری علامت یہ بتائی کہ جب موسیقی اور شراب عام ہو جائے تو پھر آپ زلزلوں کا انتظار کریں۔
آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جہاں صبح بھی شام بھی میرے پیارے بھائیوں گانے بجنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اتنا تک دیکھا گیا ہے کہ مسجد کی برابر میں گھر ہے اور اس بات کی بھی فکر نہیں کرتے کہ برابر میں اللہ کا گھر ہے، اس کے باوجود اتنی زور زور سے گانے بجاتے ہیں کہ برابر والوں کو کہیں زیادہ تکلیف ہوتی۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے موبائل کی گھنٹی بند کرنا بھول جاتے ہیں، نماز کے دوران جب کسی کا فون آتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں بجائے گھنٹی کے گانا بج رہا ہوتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا کہ کسی کا فون آیا، گھنٹی بجی تو گھنٹی کی جگہ پر اس اللہ کے بندے نے گانا لگایا ہوا تھا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر ایسا کریں گے تو زلزلے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اسی طرح آج آپ دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جہاں شراب اس قدر پی جاتی ہے کہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ موجود نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو ایسے ملیں گے جو شراب کے عادی ہیں، نشے کے عادی ہیں۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام پلیدیوں کی جڑ ہے، تمام پلیدگیوں کی جڑ ہے۔ کیوں فرمایا میرے پیارے بھائیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا۔ دیکھیں میں نے تنبیہ الغافلین کے اندر پڑھا ہے، توجہ سے سننے والی بات ہے کہ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگو شراب سے بہت بہت بچو، اس لیے کہ شراب جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک عبادت گزار تھا جو جگہ جگہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بدکار عورت نے اپنی باندی کے ذریعے اسے کسی بہانے سے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جیسے ہی وہ عبادت گزار کمرے کے اندر داخل ہوا، اس عورت نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرا دیا۔ عبادت گزار نے دیکھا کہ اس عورت کے پاس ایک کم عمر کا خوبصورت لڑکا ہے، اسی طرح ایک شراب کا جام اور پیالہ رکھا ہوا ہے۔ عورت نے عبادت گزار سے کہا کہ بھائی تجھے 3 کاموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام ضرور کرنا ہوگا، اگر 3 کاموں میں سے ایک کام نہیں کرے گا تو میں شور مچاؤں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی کہ یہ بندہ بدکاری کے ارادے سے میرے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ عبادت گزار نے پوچھا وہ 3 کام کیا ہیں؟ کہنے لگی کہ یا تو میرے ساتھ زنا کر، یا اس بچے کو قتل کر دے، اور یا یہ شراب کا جام جو ہے اسے پی لے۔ عبادت گزار جو ہے وہ عورت کی دھمکی سے ڈر بیٹھا، کہنے لگا کہ بھئی تیرے ساتھ بدکاری تو میں نہیں کر سکتا، اسی طرح اس معصوم بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا، رہا شراب کا جام تو اسے میں پی لیتا ہوں۔ چنانچہ میرے عزیز بھائیوں اس عبادت گزار نے اس شراب کے جام کو پی لیا۔ لیکن دیکھیں جب اس نے وہ شراب کا جام پیا تو وہ شراب کے نشے کے اندر اتنا بدمست ہوا، وہ شراب کے نشے کے اندر اس قدر ڈوبا، وہ شراب کے نشے میں اس قدر کھو گیا کہ شراب پینے کے بعد اس عبادت گزار نے اس معصوم بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ یعنی ایک شراب کے گناہ نے، ایک نشے کے گناہ نے اس سے باقی دونوں گناہ کرا دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو سنا کر کے فرمانے لگے کہ لوگو شراب سے بہت زیادہ بچو کیونکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہوتی ہے۔ اور آپ نے اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ کسی دل کے اندر شراب اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں شراب کا عام ہونا، اسی طرح جو دوسری بات میں نے بتائی اس کا عام ہونا، یہ میرے پیارے بھائیوں زلزلے آنے کی ایک علامت ہے۔ موسیقی کا، گانے بجانوں کا عام ہونا یہ زلزلے آنے کی ایک علامت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں
کہ اس طرح کے عذابات سے محفوظ رہیں، تو پھر میرے پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ان تمام کاموں سے توبہ کریں، خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، ملنے جلنے والوں کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔